سر آج ایک اور وکیل فارغ ہو گیا آپ کا، کیوں جھگڑے ہو رہے ہیں اتنے؟ پہلے فیصل چودھری، فواد چودھری، مروت، اعظم سواتی اور آج نعیم حیدر پنجوتھا بھی فارغ ہو گئے۔ اچھا، فراغت کا تو پتہ نہیں مجھے، تو ابھی چینل سے پتہ چلا کہ ایک ڈیالہ جیل کے باہر جو ہے نا تکرار ہوئی ہے جی۔ بنیادی طور پہ دیکھیں اوور آل ایشو کیا ہے، ایشو یہ ہے کہ خان صاحب کی ایکسیس روکی گئی ہے، خان صاحب کے ٹرائل چل نہیں رہے۔ بنیادی طور پہ آپ دیکھیں کہ ڈیٹ ہونے سے پہلے اطلاع آ جاتی ہے کہ 10 دن کے لیے کیس مؤخر کر دیا گیا، ڈیٹ آگے چلی جاتی ہے۔ اب ایک ونڈو بچتی ہے خان صاحب سے ملاقات کی، جو یہ آج کا دن ہے، جس میں 20 منٹ وکلاء کی ملاقات ہے، 20 منٹ فیملی کی ملاقات ہے۔ اب 40 منٹ میں آپ کیا سارے ایشوز کو ٹچ اپون کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ خان صاحب کو ایک طرح سے انٹینشنلی ایک آئسولیشن میں لے جایا گیا تاکہ نہ خان صاحب تک پوری خبریں پہنچ سکیں، نہ جو ہے نا اور باہر چمک گوئیاں زیادہ ہوں اور مسئلے مسائل بنے۔ اور اسی کا وجہ ہے کہ ایک پریشانی کی میں کیفیت دیکھتا ہوں کہ اس میں ہر کسی کی کوشش ہوتی ہے کہ میری ملاقات ہو جائے، میں اپنا موقف اپنے لیڈر تک پہنچا سکوں، تو اسی وجہ سے شاید۔ لیکن آج تو صورتحال ڈیفرنٹ رہی ہے۔ علیمہ خان نے جو ہے وہ یہ کہا کہ کوئی وکیل جو ہے وہ نہیں ملے گا، اسپیشلی نعیم حیدر پنجوتھا پہ انہوں نے جو ہے وہ خاصی تنقید کی، تلخ جملوں کا تبادلہ بھی ہوا، اور اس پہ نعیم حیدر پنجوتھا نے بھی اپنا موقع پیش کیا کہ ہمارے خلاف پرچے ہو رہے ہیں، ہم FIR فیس کر رہے ہیں، لیکن ہمیں جو ہے جیسے آپ بلیم کر رہی ہیں وہ تو معاملہ بڑا خراب ہو جائے گا سر۔ نہیں دیکھیں، خان صاحب کا جو میٹر ہے دیکھیں پروفیشنل وکلا ہینڈل کر رہے ہیں۔ اوور آل خان صاحب نے خود اپنی لیگل ٹیم بنائی ہے، لیگل معاملات خان صاحب ڈائریکٹلی خود دیکھتے ہیں اور خود ہی رسپانسبلٹی لگاتے ہیں۔ اگر کسی نے کوئی پٹیشن فائل کرنی ہے خان صاحب خود بتاتے ہیں، تو میرا نہیں خیال اس سے کوئی پرابلم ہونے لگی اس چیز میں۔ چلیں، جھگڑا تو ہو گیا خلیل صاحب، آج پھر ایک اور وکیل فارغ ہو گیا جی۔ آپ نے خبریں سنی ہوں گی، آج نعیم حیدر پنجوتھا اور علیمہ باجی کے درمیان کافی جھگڑا ہوا ہے، اور نعیم حیدر پنجوتھا کو بھی جو ہے وہ وکلاء سائڈ پہ لے گئے، کافی تلخ کلامی ہوئی۔ تو کیا وجہ لگ رہی ہے سر؟ کوئی پریشانی ہے خان صاحب کو جیل میں جس کا اظہار جو ہے وہ ہو رہا ہے، یا وکلاء پہ یہ سارا غصہ نکال رہے ہیں؟ بہت شکریہ، اور مجھے یہ نیازی صاحب مجھے اچھے عدالتوں ویری کمپیٹنٹ پراپر پرسن، اور اس کو مذاق مجھے تو آپ اپنے بھائی کے نیازی صاحب کی because he's a very sincere، جس طرح ڈی چوک کوئی اور کوئی کوئی ایم پی موجود، بٹ ہی واز دیئر، مجھے اپنی آنکھوں نے جب یہ ڈر لگ رہا ہے، مگر جیسی بات کرنی بھی نہیں چاہیے۔ ویری بات اصل میں یہ ہے کہ جب چیزوں کا احترام ہو رہا ہوتا ہے نا جی، تو پھر ایسے جھگڑے۔ علیمہ خان صاحب ان کی بہن ہے، سگی بہن ہے، انہوں نے شاید یاد ہو، اور ابھی میں نے کہا تھا، پھر آپ نے بھی بلوز اپ کیا تھا ڈیو پہ، کہ انہوں نے کہا تھا کہ ان سے کوئی بھی نہیں چاہتا کہ خان جو ہے باہر ہے، پانی پی کے باہر ہے، اور اس کے ساتھ مغلا کے بارے میں، اور یہ کہتے ہیں اپنے اپنے فیصلے کر رہے ہیں سارے، اور یہ مل کر، اور کسی انہوں نے خود کہا کیا نہیں، میں تھوڑا سا بڑی اچھا میرے ساتھ آئی نہیں ہوئی، نہ میں لڑتا ہوں کسی میرا پبلک یہ نہیں ہے، لیکن نہیں میں جب پہلے ملاقات کروا وہ تو ان کے لیے لڑتا کسی سے کبھی کسی سے، یہ تذلیل کرتے ہیں لوگ بھی، اور لوگ بڑی جب ہوتا، اور انہوں نے ان کا یہ بات ملی کچھ تو یہ بات اصل چیزیں جا رہی ہیں اپنے انجام کی طرف۔ ایک یہ ہمارے کہتے ہیں آپ بھی پچھلی لگتے ہیں آپ پڑا ایسے آتا تھا اور ایسے ختم ہو جاتا تھا، یہ ایک طریقے کے بابر کا آیا تھا، ختم ہونے جا رہا ہے اختتام بہت جلد ان کا کرتا آ جائے گا، اومائی کرا لیکن چلے میں آتا ہوں سر۔ نیازی صاحب، یہ بار بار کیوں کہا جا رہا ہے کہ خان صاحب جو ہے وہ یہ مارچ کا مہینہ ہی ہے، بس اس کے بعد فوری باہر آ جائیں گے؟ کوئی بات ہوئی ہے کہیں؟ نہیں، بات کی بات نہیں۔ دیکھیں اوور آل پارٹی ایک جد و جہد کے فیز میں، ہم ایک الائنس بنا رہے ہیں، آلریڈی اپوزیشن جماعتیں آپس میں رابطے میں ہیں، کل مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ رابطے میں تھے، آج سلمان راجہ صاحب بہت سارے جو ہے نا جو ان کی طرف سے سوالات تھے ان کے جواب کے لیے، تو چیزوں پہ جو ہے نا ورکنگ کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی روزوں کے بعد ایک گرینڈ الائنس آپ کو پریکٹیکلی نظر آئے گا،
جو کہ اس ملک میں جمہوریت کو بحال کرائے گا اور ادھر ایک فری اینڈ فیئر الیکشنز کا انعقاد ہوگا۔ کون کون سی جماعت ہے سر ویسے بائی دا وے؟ UUFI آپ کے ساتھ کھڑی ہے؟ مولانا صاحب کھڑے ہیں ساتھ؟ کل بڑی پازیٹیو ماحول میں ملاقات ہوئی، ان کی طرف سے جو بھی بات چیت تھی وہ اب آج کنوے کر دی گئی ہوگی عمران خان صاحب کو، اور عمران خان صاحب کی طرف سے جو غور طلب معاملات ہیں ان کا ان پٹ لے کے آج انشاءاللہ تعالیٰ انہیں واپس بھی سربراہی کا معاملہ آ رہا ہے نا سر کہ اس الائنس کا سربراہ کون ہوگا؟ کیا آپ کے بانی چیئرمین صاحب عمران خان صاحب جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی زیر قیادت زیر صدارت جو ہے اس اتحاد کو تسلیم کریں گے؟ دیکھیں اتحاد پہلے بھی پاس میں بنتے رہے ہیں، ہمیشہ جو ہے نا کبھی بھی یہ نہیں ہوا کہ بڑی جماعت کا رکن ہی اتحاد کا ہیڈ رہا ہوا۔ آپ نے نوابزادہ نصر اللہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، اس کے بعد بھی اتحاد بنتے رہے، یہ تو میوچلی ایگری کرنے والی چیزیں ہیں، تو انشاءاللہ تعالیٰ دیکھیں ایک دو دن دیں۔ لیکن گرینڈ الائنس سر اگر بن بھی جاتا ہے تو کتنی پار ہوگی؟ پھر کیا کوئی تحریک شروع کرنے کا پلان ہے یا کیا آگے اس کا جو ہے وہ مینڈیٹ کیا ہوگا؟ دیکھیں تحریک انصاف کی تو یہی خواہش ہوگی کہ جلد از جلد اپنے الائنس کو حتمی شکل دیں اور ہم سڑکوں کا رخ کریں۔ اب مگر جب الائنس میں ہوتے ہیں تو آپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں، آپ نے الائنس والوں کو بھی سننا ہے، اور ظاہری بات ہے الائنس جب بنے گا اس میں رول بھی ڈیفائن ہوگا ہر جماعت کا، تو آپس میں بیٹھیں گے تو وہی اس پہ واضح کیونکہ میں جو سن رہا ہوں، اور اس سے پہلے مولانا صاحب کا موقع بھی سامنے آیا تھا کہ ہم تحریک انصاف کے کسی احتجاج کا حصہ نہیں بنیں گے۔ یہ تو دیکھیں یہ پوسٹ الائنس کی باتیں، پہلے الائنس تو بنے نا، پھر اس میں جو آپس میں طے کریں گے۔ ابھی اس میں پہلے سے قیاس آرائی کرنا میرے خیال سے مناسب نہیں ہوگا، ابھی انہیں آپس میں طے کرنے دیں جو بات کر رہے ہیں، ظاہری بات ہے وہ پھر ہمیں بتائیں گے کہ ہم کس حد تک اکٹھے چلنا چاہ رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو نیاز صاحب جیسے میں نے پہلے کہا کہ یہ جو جھگڑے ہیں اور یہ جو آپس میں لیگ پولنگ کہہ لیں یا جو اختلافات کہہ لیں یا ٹوٹ پھوٹ کہہ لیں تحریک انصاف کے اندر، یہ کیوں اتنا زور پکڑ رہی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ خان صاحب اندر ہیں، باہر کو لیڈ کرنے والا کوئی نہیں، یا جو باہر کی لیڈرشپ ہے وہ اس میں کیپیسٹی کا ایشو ہے کہ وہ سب کو اکٹھا نہیں کر سکتی؟ نہیں، اس کو ایک اور بھی اینگل سے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ دیکھیں ہر کوئی اس وقت ایک اضطراب کا شکار ہے، جیسا آپ نے بھی سوال میں کیا کہ خان صاحب کب باہر آئیں گے، تو ظاہری بات ہے لیڈرشپ پہ بھی اس طرح کا پریشر ہوتا ہے، کچھ اس کے لیے زیادہ ری ایکٹیو ان کی اپروچ ہوتی ہے، کچھ کی ذرا اور طرح سے، تو اس وجہ سے ڈفرینسز بھی بن جاتے ہیں کہ کوئی کہتا ہے نہیں یہ سست چل رہے ہیں، ان کو اور طرح سے کرنا چاہیے، انہیں فوراً جو ہے نا سڑکیں بند کر دینی چاہیے، مطلب ہر کسی کا اپنا نقطۂ نظر ہے نا، تو اس وجہ سے کوئی نہیں ساروں کو، مگر الٹیمیٹلی تو کٹھے لے کے چلنا ہے نا، تو جب خان صاحب نے کوئی کال دینی ہے کال تو وہی والی فالو ہوگی۔ ٹھیک ہے خلیل صاحب، آپ کو واقع میری آ رہی ہے تو بتائیے گا کہ یہ جو گرینڈ الائنس ہے سر، اس کی کامیابی کس حد تک ممکن ہے کہ مولانا صاحب جو ہے وہ نہیں مان رہے، جو ہماری اطلاعات ہیں، گو کہ نیاز صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان سے بات چیت جو ہے چل رہی ہے، لیکن مولانا نہیں مان رہے، آپ سمجھتے ہیں کہ یہ الائنس کامیاب ہو جائے گا؟ ایک تو میں اپنے بھائی کی نیاز صاحب کی خوبصورت آواز سن نہیں سکا کوئی اپنا 5-6 منٹ، پتہ نہیں کیا تو یہ ہے کہ اپنا یہ جو الائنس کی بات ابھی کیا ہوا تھا تو وہاں سے اپنا روپ جاٹ رہا تھا، تو مجھے یہاں سے نکالنے ورنہ میں نے کس طرح منہ کر جاتا، اب کس طرف جانا ہے؟ دوسرا یہ کبھی بھی الائنس نہیں بنے گا، دکھ رہے ہیں آپ میری طرف سے، مارک دیز ورڈز کہ یہ کوئی الائنس نہیں بنے گا۔ مولانا صاحب کے بارے میں سلمان اکرم راجہ صاحب نے کہا کہ دیکھیں نا تکبر دیکھیں ہمارے پڑے، جس کو ضرورت ہے وہ آ جائے، ادھر بیٹا کو سب کچھ کہہ رہے ہیں، خان صاحب کو کچھ بتا، تو ان میں آپس کی جو کمیونیکیشن ہے یہ واٹس ایور اور وہ بن بھی جائے، اچھی بات ہے، سیاست میں الائنسز بنتے ہیں، مولانا صاحب ایک زیر سیاستدان ہیں، لیکن جو حافظ احمد اللہ اور کامران مرزا صاحب کا سینیٹر ہے ان کے مطابق میری بات ہوئی تھی تو یہ نہیں ہوگا کبھی بھی ان کا، کیونکہ یہ دو ایک متحارب گروپ ہے، تو مولانا صاحب کو گلہ بھی ان پی ہے نا، ان کی کو پنجاب میں تو پٹیشن نہیں ہے، ان کی پٹیشن تو ساری کے پی میں پاکستان میں، تو کچھ مولانا صاحب مل کے بات کرتے رہے ہیں اور گنڈا پور کا ہفتہ کر رہے ہیں، تو اس لیے مجھے نہیں لگتا یہ